ایران پر مسلط کردہ حالیہ جنگ میں رہبر معظم آیت اللہ علی خامنہئی، ایرانی حکومت، افواج اور عوام نے جو استقامت دکھائی، اس کا نتیجہ شاندار کامیابی کی صورت میں ایرانی قوم نے دیکھا۔ دنیا حیران ہے کہ اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو ایران نے کس طرح دھول چٹائی۔ یقیناً یہ ایران میں قائم اس نظام کی مضبوطی ہے جس کی بنیاد روح اللہ آیت اللہ امام خمینی نے 5 دہائیاں قبل رکھی تھی۔ حالیہ جنگ میں اسرائیل اور امریکہ کو صرف شکست ہی نہیں ہوئی بلکہ ایران کے رہبر معظم اور ان کی سپاہ کی ہیبت بھی دشمن پر طاری ہوئی، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ دنیا کی سپر پاور امریکہ کے صدر ٹرمپ خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ایران نے بہت بہادری اور دلیری سے جنگ لڑی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو سربراہی کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ جنگ کے آخری 2 دن میں ایران سے اسرائیل کو بہت بری مار پڑی ہے۔ ایرانی بیلسٹک میزائلز نے اسرائیل میں بڑی تباہی مچائی جس سے کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ حیرت انگیز طور پر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے بعد ایران کو معاشی بحالی کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوگی، اس لیے ایران چاہے تو چین کو تیل فروخت کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ صرف چند ہفتوں قبل ہی ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر کسی ملک نے ایران سے پیٹرولیم کی تھوڑی سی مقدار بھی خریدی تو اس پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ عالمی امور پر نظر رکھنے والے بعض مبصرین کی رائے ہے کہ ایرانی حملوں نے اسرائیل کو عملی اور نفسیاتی طور پر ہلکان کر دیا تھا۔ باوجود کوششوں کے نیتن یاہو اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا اور جنگ بندی میں ہی عافیت سمجھی، لہٰذا امریکی صدر نے بھی اسے فیس سیونگ فراہم کی۔ یہی وجہ ہے کہ اب ٹرمپ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف کرپشن اور دھوکہ دہی کا مقدمہ ختم کرنے کی سفارش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے کہ نیتن یاہو کو معافی دی جائے۔ یاد رہے کہ نیتن یاہو پر 2019 میں اسرائیلی پروسیکیوٹرز نے رشوت ستانی، دھوکہ دہی اور اعتماد کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے تھے۔ اگر نیتن یاہو پر رشوت کے الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو انہیں 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، جبکہ دھوکہ دہی اور اعتماد کی خلاف ورزی پر 3 سال تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے جارحانہ اور بے قابو رویے پر اب عرب خلیجی ممالک تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی بے لگام عسکری حکمت عملی خطے کے لیے باعث تشویش ہے۔ ایک خلیجی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دی ٹیلی گراف کو بتایا کہ نیتن یاہو کو اب کوئی روکنے والا نہیں رہا، وہ غزہ، لبنان، شام اور اب ایران پر طاقت کا اندھا استعمال کر رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی کارروائیوں کے بعد خلیجی ریاستوں میں اضطراب بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے آج جنگ میں ایران کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ امریکہ کو اس جنگ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اسرائیل کی مکمل تباہی کے خدشے پر امریکہ جنگ میں شامل ہوا۔ امریکہ کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ شامل نہ ہوا تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا۔ اگر ہم پر دوبارہ جارحیت مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہے۔ امریکہ نے ایرانی قوم سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ ہم نے واضح کیا کہ سرنڈر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ ہم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔